حق آئے گا، باطل بھاگے گا، بے شک باطل بھاگنے کے لیے ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تم ان کے ساتھ جہاد کرو گے، جنگ کرو گے، قتال کرو گے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے دیکھا ہر دور میں حق بھی آیا، باطل بھی آیا، لیکن ہمیشہ حق غالب رہا، ہمیشہ حق جیتا گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے سنا ہوگا حضرت ابراہیم کی قوم نے جب ان کو آگ میں پھینک دیا، رب قرآن نے کہہ دیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، رب نے ان کو بچا لیا، باطل مٹ گئے۔ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں، حضرت موسیٰ کے آگے جب فرعون آ گیا، رب نے فرعون کو غرق کر دیا، حضرت موسیٰ باقی رہے، حق باقی رہا، باطل ختم ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ کی قوم نے جب ان کو پھانسی دینا چاہا، رب نے بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، باطل مٹ گیا، حضرت عیسیٰ باقی رہے۔ میرے نبی کے مقابلے میں کفار مشرکین آئے، لیکن میرے نبی، صحابہ کرام، یہ دین اسلام باقی رہا، کفار مشرکین مٹ گئے۔ آپ نے سنا ہوگا سرزمین ہندوستان میں یہ انگریز و کانگریز جب مسلمانوں کے اگینسٹ آ گئے، اس زمانے میں حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، قاسم نانوتوی جیسے سپاہی سالاروں نے ان کا مقابلہ کرا اور مسلمان باقی رہے، انگریز بھاگ گئے۔ سرزمین افغانستان میں آپ نے سنا ہوگا یہ روس و امریکہ جب جنگ کری، 20 سال سے اوپر یہ جنگ جاری رہی، ان مجاہدین نے سارے روس و امریکہ کو کتوں کی طرح مار کر بھگا دیا۔ آپ نے دیکھا 2 ویک پہلے، 2 ہفتے قبل ان شام اور سیریا والوں کے مجاہدین نے اس شام کو بھی، اس سیریا کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا۔ الحمدللہ افغانستان کو بھی وکٹری مل گئی، سیریا کو بھی وکٹری مل گئی۔ میرے پیارے نوجوانوں، بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ایک ایسی خونی حاوی تھی جس نے سارے مسلمانوں پر ظلم کر کے چھوڑ دیا۔ 2013 کو شپلا چتر کا میدان ہو یا 2020-21 کو یہ جیلیں ہو، ان علماء کو، ان ستروں کو، سب کو جھوٹے کیس ڈال کر جیل میں بند کر دیا۔ حق کلمہ بلند کرنا جرم بن گیا۔ اس فرعون نے سب پر ظلم کرا، اس ہندوستان کی چوٹی چاٹتی رہے، ہندوستان والوں کو بنگلہ دیش میں گھسا دیا۔ ریپ ہو یا پھر شینا باغنی ہو، سب پر ہندوستان والوں کو لا لا کر اس خونی نے بھرتی کری، لیکن رب نے دکھا دیا ان الباطل کان زہوقا۔ 2024 کو 5 اگست والے دن ان نوجوان مجاہدین نے، ان نوجوان محافظین نے، ان نوجوان بنگلہ دیش نے اس خونی کو، اس باطل کو چوٹے مار مار کر ہندوستان میں بھگا دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے صرف اس پر محنت کرنی ہے کہ ہم سب مسلمانوں نے ایک بننا ہے انشاءاللہ۔ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ 6 خطا بس لاسٹ۔ رب کے قرآن نے صاف اعلان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، شش نبی کیا ہے؟ شش نبی، نبیر پڑے نبیر پڑے نبیر پڑے، اس کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے نبی کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارا گیا، نعوذ باللہ، پانی کھانا پینا بند کیا گیا، نعوذ باللہ، مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، نعوذ باللہ، میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا، اللہ اکبر۔ لیکن جب ختم نبوت کی بات آئی، اس زمانے میں ایک بدبخت اسود عنسی نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کرا۔ اللہ کے نبی نے حضرت فیروز کو اور ان کے پورا لشکر کو روانہ کر دیا۔ حضرت فیروز نے اس کی گردن کاٹ دی، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گئے، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، ختم نبوت کا فیصلہ میرے نبی اپنی جیون میں اپنے لائف میں کر کے چلے گئے۔ سارے صحابہ کرام کے سامنے میرے نبی نے یہ فیصلہ کر دیا، یاد رکھنا مسلمانوں، یاد رکھ لینا میری امت والوں، ختم نبوت پر اگر کوئی بک کرے گا، اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے گا، اس کی گردن کاٹ کے رکھ دینا۔ یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے۔ آج کل ایک فتنہ، ایک نیٹ ورک، پہلا کام مسلمان کو مرتد کرتا ہے، دوسرا کام ان یہودیوں کی ہیلپ کرتا ہے، تیسرا کام ان کا یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان کے خلاف ہیں ان کا ساتھ دے کر ان کی کمپنیز عرب عجم سب جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس نیٹ ورک کا نام ہے قادیانی۔ مسلمان نہ کافر، مجاہد کی طرح بولو، مسلمان نہ کافر، مسلمان نہ کافر۔ پران، شیزان، عارفل، ان کے ہوٹل بھی ہیں کچھ ٹیسٹی کے نام سے، کس نام سے، ساری کمپنی مسلمان خریدتے ہیں، نعوذ باللہ۔ میرے پیارے نوجوانوں، وعدہ کرو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، وعدہ کرو کہ آج کے بعد سے عارفل استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، شیزان استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، قرآن استعمال نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی ساری کمپنی کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سرزمین پاکستان میں 1973 میں جب یہ پاکستان میں قادیانی مضبوط ہوئے نا، اونچے ہونے لگے، اس زمانے کے علماء نے اندولن کا کہا، سارے لوگ روڈوں پر آ گئے، سارے لوگ، سب نے نعرہ لگایا نبیر پورے شمشد، یہ نعرہ لگایا۔ وہی والی بات، بنگلہ دیش مسلمانوں کا، پاکستان مسلمانوں کا، لیکن ان دونوں ملکوں کی گورنمنٹ غلام ہے۔ کیا ہے؟ غلام ہے۔ یا ہندوستان کی جوتی چاٹتی ہے یا امریکہ کی۔ سب نے یہ نعرہ لگایا، سامنے سے پولیس والوں نے گولی چلائی، نعوذ باللہ، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، اللہ اکبر۔ لیکن سب نے مقابلہ کرا، اس گولی میں سب شہید ہوئے، سب نے مقابلہ کرا، اور الحمدللہ پاکستان کے شنشت کے آئین کے مطابق قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، الحمدللہ۔ میرے پیارے نوجوانوں، اب نمبر تمہارا ہے، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء کرام ہمیں آواز دیں گے، ہم لوگ بھی سروں پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے شمشد کے آئین کے مطابق ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا۔
سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ. سب تیار ہیں مجاہد انشاءاللہ؟ سب مجاہد تیار ہیں انشاءاللہ؟ بولو گولی سے ڈرو گے تو نہیں، جیل سے ڈرو گے تو نہیں، اپنی جان قربان کر دو گے انشاءاللہ، شہادت ہو جاؤ گے انشاءاللہ، گھر بار قربان کر دو گے انشاءاللہ، بچوں کو یتیم کر دو گے انشاءاللہ، اپنے مال کو قربان کر دو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ میرے نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے ہم نوجوان مل کر پوری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری زمین پر ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گے، لیکن دین اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا انشاءاللہ. دعا کرو گے میرے لیے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے انشاءاللہ. میں نے دوسری جگہ آگے پروگرام میں بھی جانا ہے، زندگی باقی، ملاقات باقی. ہاں کون سی نعت؟ جلدی بولو، نعت کون سی؟ میرا نبی. میرا نبی. اچھا صرف دو لائن، ٹھیک ہے. دلہن نہ پورا ہی. ٹائم بالکل نہیں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی. سب پڑھو. وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے صلی اللہ. احمد ہے، محمد ہے، وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے، وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر یہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی ہے. والشمس دحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سو حضرت کی لچک ہے. اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، میں ایک طرف چاند کو دیکھتا، دوسری طرف نبی کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر چہرے کو دیکھتا. کہتے ہیں آخر لاسٹ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ خدا کی قسم چاند سے بھی زیادہ سندر میرے نبی کا چہرہ تھا. والشمس دحا چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گے سو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیا عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی. وہ میرا نبی ہے. مدثر مزمل یاسین کے طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا. اللہ اکبر. مدثر مزمل یاسین کے طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی
شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا وہ میرا نبی وہ میرا نبی ہے۔ جزاک اللہ دعا کرو گے میرے لیے انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔